سندھ گیا ہوا تھا ایک دفعہ، کچھ دنوں کے لیے میرا سفر تھا مختلف شہروں کا، تو واپس ہمیں بائی روڈ آنا تھا۔ تو اب آسانی ہو گئی ہے، اگر آپ سکھر سے کراچی جاتے ہیں فلائٹ لینے کے لیے تو وہاں بھی آپ کو جانے میں 8-9 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور انہی 7-8 گھنٹوں میں آپ لاہور آ جاتے ہیں موٹر وے سے۔ تو میں نے کہا ابھی واپس کیا جانا ہے، بائی روڈ چلتے ہیں۔ تو گاڑی پہ ہم نکلے تو ڈرائیور سے میں نے کہا لے بھائی بیٹے آسانی ہو گئی، سکھر سے لاہور تک کا موٹر وے سیدھا رستہ۔ اس نے مجھے بڑی پتے کی بات بتائی، کہنے لگا پیر صاحب اے اوکھا جی، یہ رستہ مشکل ہے۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہنے لگا جی اس پہ سپیڈ بریکر ہی کوئی نہیں، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، یہ خطرناک ہے۔ اگر کہیں سپیڈ بریکر آئے نا، کہیں کو رکشے والا آئے، کئی دفعہ رکشے والا غلط کراس بھی کرتا ہے، الٹا تنقید بھی کرتا ہے کہ تو انہوں چلانی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں وہ جو تھوڑی دیر بندہ غصہ کرتا ہے اسے بھی ذرا آنکھیں کھلی رہتی ہیں، وہ تھوڑی دیر جو بندہ اوپر نیچے ہوتا ہے تو ذرا بریک لگتی ہے تو بندہ تازہ دم رہتا ہے۔ پلٹنا جھپٹنا، اقبال کہتے ہیں پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ تھوڑا تازہ دم رہتا ہے، مشکلات سے گھبرائیں نہیں، یہ بڑا فائدہ مند ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں حضور نے کیا فرمایا، یہ ہمیں ہمارے نبی نے سبق دیا ہے۔ حضور فرمانے لگے اللہ کے ہر نبی کو ستایا گیا، میں رب کا آخری نبی ہوں، مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں آئیں۔ ان تکلیفوں میں وقت گزارنا، بھوک ہے تو لوگوں کے سامنے روئیں گے تو کیا لوگ دے جائیں گے؟ بیماری ہے تو لوگوں کے سامنے روئیں گے تو لوگ دے دیں گے؟ اگر کہیں غربت ہے تو ہمارے رب کا معاملہ ہے، خودداری، عزت نفس، وقار، اور پھر جد و جہد، اور پھر محنت۔ اقبال کہتے ہیں میں لندن میں وکالت کرتا تھا، ایک خاتون تھی لیڈی بارنس اس کا نام تھا، تو اپنے مقدمات میرے پاس لے کے آتی تھی۔ ایک دفعہ اس عورت کی داستان یہ تھی کہ وہ ایک ہوٹل کی مالکہ تھی، ہوٹل چلاتی تھی۔ اس کا شوہر برطانیہ کی آرمی میں آفیسر تھا۔ کہتے ہیں ایک دن وہ آئی تو اس نے برقع پہنا ہوا تھا، نقاب اوڑھا ہوا تھا۔ میرے لیے بڑی خوشگوار حیرت کا وقت تھا۔ میں نے کہا بی بی خیر ہے؟ کہنے لگی مجھے پتا تھا آپ ضرور پوچھیں گے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی ہوں اور میرا شوہر بھی مسلمان ہو گیا۔ کہتے میں نے کہا خیر ہے کس طرح؟ تو کہنے لگی مفتی صاحب کے ہاتھ پہ نہیں، علماء نے بھی بڑے لوگوں کو مسلمان کیا، صوفیاء نے بھی بڑوں کو کیا، لیکن کہنے لگی آج نا میرے ہوٹل میں جو برتن مانجنے والا بابا تھا نا، اسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئی، برتن دھوتا تھا۔ میں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگی میں اور میرا شوہر اولاد بھی نہیں تھی، مال بڑا تھا، پر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈپریشن کا شکار ہوتے تھے، ٹینشن بڑی رہتی تھی۔ بابا جی میرے ہوٹل میں برتن مانجتے تھے، بڑے پرانے، ہندوستان سے، اس وقت انڈیا پاکستان اکٹھا تھا، ہجرت کر کے یہاں آ گئے۔ ان کا بیٹا کینسر کا مریض تھا، ایک پوتا تھا، ایک بہو تھی۔ کیونکہ بیٹا مریض تھا تو وہ بابا جی سارا دن کام کرتے اور مزدوری کر کے گھر چلاتے۔ ایک دن انہوں نے مجھے آ کے کہا چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ باپ کا جنازہ اٹھانا آسان ہوتا ہے وہ بھی بڑا مشکل، لیکن بنسبت بیٹے کے جنازے کی تو دعا کرو کسی کو بیٹے کا جنازہ نہ اٹھانا پڑے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ سب کو اولاد کی تکلیف سے بچائے۔ تو بیٹا فوت ہو گیا، خاتون کہتی قلم رک گئی، میں نے گاڑی میں گھر بھیجا، میں نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے، وہ چلے گئے۔ 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر تعزیت کے لیے گئے، تو ہم نے کہا یار ایک ہی بیٹا تھا، چلا گیا، دنیا یہ دھیر ہو گئی، کیسے تعزیت کریں گے؟ لیکن جب جا کے ہم نے اس سے کہا نا کہ بابا ہم تجھ سے کیا تعزیت کریں، تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی تو چہرہ روشن ہے، سر جھکا کے بیٹھے تھے، اوپر دیکھا، آنکھیں کھولی، روشن چہرہ، تابناک اور بڑا باہمت، حوصلے والا لب و لہجہ۔ کہنے لگے بی بی میرے خاندان میں کئی لوگ بے اولاد بھی چلے گئے، خدا نے فضل سے بیٹا دیا تھا، حکمت کے تقاضے غالب ہوئے تو لے گیا، میں اپنے رب پہ بڑا راضی ہوں، میں راضی ہوں۔
میں حیران ہو گئی. واپسی میں اور میرا شوہر باتیں کرتے آئے کہ اتنا صبر، اتنا حوصلہ. فرماتے ہیں کہ بس جی اب تو بات ختم ہونے لگی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو پہلے کھلنی تھی تو کھل جاتی، اب تو بند ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ بات سنیں، بس میں بات مکمل کر رہا ہوں. فرمانے لگے کہ کھول دے دی اگر کھول سکتی ہے. تو احتجاج شروع ہو گیا ہے. اللہ کو ہو جاتی ہے جی. آپ حوصلے سے کریں جی. بعضوں کا ساؤنڈ والا دوست پریشر میں بھی آ جاتا ہے. اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا ہونے لگا. اطمینان سے کریں جی. ٹیکنیکلی مسئلہ اس پر غور کریں. آپ توجہ کریں جی. وہ کہتی ہے ہم نے کہا یار اتنا صبر، ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹینشن لیتے ہیں. واپس آ گئے. بابا جی سے کہا تھوڑی چھٹیاں کر لیں. تو بابا جی کہنے لگے میں دوسروں کی جیبوں سے نہیں کھاتا، مسلمان ہوں، محنت کر کے کھاتا ہوں. میں سویرے ڈیوٹی پہ آؤں گا. کہتے ہیں وہ میں بات بھول گئی، زمانہ گزر گیا. ایک دن نا پھر وہ بابا جی آئے چھٹی مانگنے، اور چہرہ پھر ان کا افسردہ. میں نے کہا خیر ہے؟ کہنے لگے میرے رب کا ایک اور فیصلہ آیا، میری بہو بھی فوت ہو گئی. کہتے ہیں پھر ملاقات ہوئی، پھر بڑا صبر دیکھا. پوتا بچ گیا 3-4 سال کا. بابا جی اسے ساتھ لے آئے. میں کئی دفعہ جھانک کے دیکھتی دادا پوتا کھیل رہے ہوتے. پھر ایک دن کسی نے خبر سنائی کہ اس بوڑھے کا پوتا بھی چھت سے گر گیا ہے. میں نے ایمبولنس منگائی. ہاسپٹل کا دروازہ بعد میں آیا اور وقت اجل پہلے آیا. دادے کی گود میں پوتے کی روح پرواز کی. پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. ہم کچھ عرصے کے بعد پھر اس کے پاس بیٹھے تو کہا اب تیرا کیا حال ہے؟ دکھ قبول محمد بخشا. سانو دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے. اب تیری کیا کیفیت ہے؟ تو کہنے لگا بات وہی ہے کہ جو میرے رب کی رضا ہے میں بھی اس پہ راضی ہوں. پھر کہنے لگا بی بی ہم مسلمان ہیں، ہمارے عقیدے بڑے صاف ستھرے ہیں، میں پکا ہوا پھل ہوں، کچھ عرصے کے بعد میں بھی گر جاؤں گا. اللہ جنت میں پھر سب کو اکٹھا فرما دے گا، کرم ہو جائے گا. اور ہماری تو قبر بھی جنت کا باغ ہوتی ہے. وہ خاتون کہتی ہے میں نے اسے کہا اتنا صبر، اتنا حوصلہ کیسے ملتا ہے؟ کہنے لگا تو بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ جا، آ جانا. یہ حوصلے حضور دیتے ہیں. کیسے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بیمار تھے، شدید مزدور آدمی تھے. مزدوری کرنی ہے تو کچھ لا کے دینا ہے. جب کچھ دن چھٹی کی تو اہلیہ کہنے لگی آج آپ ڈیوٹی پہ جائیں، میں بیٹے کو دیکھتی ہوں. شوہر کام پہ چلے گئے. بیٹے کا انتقال ہو گیا. بیٹے کا انتقال، اور ماں کے سامنے بیٹا انتقال کر جائے. شام کو شوہر گھر آئے گا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے خدا کے فضل میں سکون سے ہے. چادر ڈال دی بیٹے. شوہر نے کھانا کھایا اور بھی جو معاملات تھے وہ ہوئے. سحری کا وقت ہوا تو ماں نے، حوصلے والی ماں نے اٹھ کے شوہر کا ہاتھ تھاما. کہنے لگی حضور کے صحابی ہو، ایک سوال پوچھنا تھا. کہا پوچھئے. کہنے لگی اگر آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائے اور پھر واپس مانگے تو کیا کرو گے؟ صحابی فرمانے لگے سادی سی بات ہے، میں صحیح کر کے امانت دار کے حوالے کر دوں گا، اسے واپس دے دوں گا. اب وہ خاتون روئی آنسوؤں سے. کہنے لگی پھر بیٹا بھی اللہ کی امانت تھا، اس نے اپنی امانت واپس مانگی، اپنی امانت واپس مانگی. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اٹھے شوہر، آنسو تو گرے پر حوصلے سے کفن دفن جنازہ. صبح تدفین کے بعد جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو اللہ کے پیارے محبوب فرمانے لگے رات تیرا اور تیری بیوی کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے اور محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے، اللہ تمہیں برکت دے گا. صحابہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا کیے. 9 کے 9 قرآن مجید کے قاری تھے، عالم تھے، حافظ تھے. اپنی زندگی میں کچھ نظریہ بنائیں اور پھر اپنی صلاحیتوں سے کوئی کام لیں.
پھر مثبت رہیں، پھر اس پر استقامت اختیار کریں، پھر اگر سامنے سے کوئی مسئلہ آ بھی جائے تھوڑا ڈٹنا سیکھیں، تھوڑا کھڑا ہونا سیکھیں.